صہیونی فوج کی بربریت جاری، شمالی غزہ میں آخری فعال کمال عدوان اسپتال کو آگ لگا دی، ڈاکٹر، مریضوں اور عملے سمیت درجنوں اموات۔ اسرائیلی فوج نے ڈائریکٹر اور میڈیکل اسٹاف کو حراست میں لے لیا۔ غزہ سٹی، بیت حنون، طول کرم، صابرہ، المواسی اور جبالیہ میں بھی حملے، 32 فلسطینی شہید۔ القصام بریگیڈ سے جھڑپوں میں ایک صہیونی فوجی ہلاک۔ پارا چنار کے معاملے میں ایک بار پھر ڈیڈ لاک، گرینڈ جرگہ 9 گھنٹے جاری رہنے کے بعد بے نتیجہ ختم۔ ایک فریق نے معاہدے پر دستخط بھاری اسلحہ حکومت کے پاس جمع کرانے سے مشروط کر دیا۔ جرگہ اراکین نے کہا کہ گزشتہ روز 14 نکات پر مشتمل مسودہ اسلحہ حکومت کے پاس جمع کرانے کی شرط شامل تھی، جسے تبدیل کر دیا گیا۔ نئے مسودے میں اسلحہ حکومت کے بجائے مقامی مشران کے حوالے کرنے کی بات کی گئی ہے، جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ پارا چنار شہر سمیت اپر قرم کو ہر قسم کی سپلائی معطل، خوراک و اشیاء ضروریہ نہ ملنے سے انسانی المیہ جنم لینے لگا۔ شہری فاقوں پر مجبور، میت کے لیے کفن بھی ختم۔ پاک افغان کراچی بارڈر بھی ہر قسم کی تجارت و آمد و رفت کے لیے بند۔ راستوں کی بندش کے خلاف دھرنا 10ویں روز میں داخل۔ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ میں اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے۔ کراچی کے 13 مقامات پر دھرنا، پارا چنار کے مظلومین کے حق میں نعرے بازی۔ سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ، دشمن کو پھر شکست۔ فتنہ الخوارج کی جانب سے افغان طالبان کی بارڈر پوسٹوں کا استعمال۔ کرم اور شمالی وزیرستان میں 2 مقامات سے پاکستان میں دراندازی کی کوششیں ناکام۔ دہشت گردوں نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال بھاری ہتھیاروں سے فائر کھول دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلا اشتعال فائرنگ کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات پہ جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ تکرار کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کی اوقات ہے ہم ان سے بات کریں۔ میاں شہباز شریف جو ہے اٹھ کے گیا ہے ان کی سیٹوں کے اوپر، میاں نواز شریف چل کے اس کے گھر گیا ہے۔ پچھلے 15 دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوال اٹھا دیا، کہا یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کی منت ترلے کر رہا ہے کہ مجھے بچاؤ۔ سیاست میں مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہوتا ہے۔ نواز شریف خود چل کر بانی پی ٹی آئی کے پاس گئے۔ 2 سال تکرار کی گئی، حکومت مذاکرات کے قابل نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہر حوالے سے مفصل تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، 9 مئی جیسے واقعات کو فراموش کر دیں، بڑی نیک نیتی سے مذاکرات چل رہے ہیں، مقصد یہی ہے سیاسی استحکام حاصل کیا جائے۔ اب تو بانی پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا معیشت ترقی کر رہی ہے۔ اگر مذاکرات نے کامیاب ہونا ہے، ہم پورے خلوص سے جو ہے وہ اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو یقیناً پھر پاکستان میں بحران والی بات ختم ہو کے پاکستان خود ایک بحران کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتا ہے۔ جن ایوانوں سے یہ ملک جو ہے یہ ڈیفالٹ سے بچا ہے، وہاں پہ ہم ہی موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ماضی کی غلطیاں تسلیم کر کے مساق جمہوریت کیا۔ ہم نے سیاسی نقصان اٹھا کر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا۔ اپنا سچ منوانا چاہتے ہو تو میرا سچ بھی تسلیم کرو۔ پی ٹی آئی نے غلط مینڈیٹ پر اپنی حکومت کیوں نہیں چھوڑی؟ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کو خلوص دل سے کامیاب کرانا چاہتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کون واپس لایا؟ کیا ملک میں پہلی بار فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں؟ 9 مئی کو صرف فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ مسئلے کا حل آخر میں مذاکرات پر ہوتا ہے۔ حکومت، جس کو ہم حکومت کہنا تو نہیں چاہتے، لیکن اس وقت چونکہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو ہم اس مذاکرات کی کا دروازہ ہے وہ بھی ہم نے کھولا۔ ایک طرف اگر ہم پرامن جماعت ہیں اور پرامن احتجاج ہمارا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ تحریک انصاف نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما اور سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے، تشدد اور انتہا پسندی کے حامی نہیں، تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔
کسی ملک کو ہمارے معاملات میں مداخلت کا حق نہیں، تمام معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں۔ عمر ایوب نے کہا تحریک انصاف کے دور میں ملک میں امن تھا، آج ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے، سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے انفارمیشن جلد پہنچ جاتی ہے۔ میں ہو یا ہم اپوزیشن میں ہوں، وفاق کا رویہ کچھ ایسا ہی رہتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان معاہدہ ہوا اور ہم نے اس حکومت سازی میں اس حد تک ساتھ دیا کہ ہم نے ان کے وزیر اعظم کو ووٹ دیا۔ ہم نے اپنا ہی انٹرنیٹ کو جو آج کل انفراسٹرکچر ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا، اس لیے ان کی سیاست تو یہ موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے۔ ہر دن کوئی دوسرا نیا بہانہ، کبھی وہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم بند کرنے جا رہے ہیں، کبھی وہ کہتے نہیں ہم نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں۔ وفاق سے ناراض بلاول بھٹو نے شکایتوں کے انبار لگا دیے، کہتے ہیں ہم حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں وفاق کا رویہ ایسا ہی رہتا ہے۔ نون لیگ پی 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 میں معاہدہ ہوا اور وزیر اعظم کو ووٹ دیا، وفاق نے پیپلز پارٹی سے جو وعدہ کیا اس پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا، امید ہے ہماری شکایت کو سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ مزید کہا حکومت کے پاس اتنی اکثریت نہیں یک طرفہ فیصلہ کرے، عوام معاشی صورتحال امن و امان نہ ہونے سے پریشان ہے، نہریں نکالنے کا فیصلہ بھی کالا باغ ڈیم کی طرح یک طرفہ ہے۔ ملک میں توانائی کا مستقل حل، بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ، وزیر اعظم کہتے ہیں اوور بلنگ کسی طور قابل قبول نہیں، ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، اسمارٹ میٹر کی تنصیب کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ بلنگ کے نظام میں شفافیت لائی جا سکے۔ شہباز شریف کی بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کی ہدایت، وزیر اعظم کا چیف ایگزیکٹو افسران کی تعیناتی کے عمل میں سست روی پر تشویش کا اظہار، بھرتی میرٹ پر کرنے کا حکم، کہا بھرتیوں کے عمل میں شفافیت پر کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان سے ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا محمد حنیف جالندری کی ملاقات، مولانا جالندری نے مولانا کی عیادت کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ملاقات میں مدارس ایکٹ کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی مشاورت ہوئی، حالیہ قانون پیش رفت پر بھی غور کیا گیا۔ کراچی کے علاقے شانتی نگر سے اغوا ہونے والی ماں بیٹی تاحال بازیاب نہ ہو سکی، اغوا کا مقدمہ بیٹے کی مدعیت میں عزیز بھٹی تھانے میں درج، ماں اور بہن کو ڈبل کیبن گاڑی میں سوار چودھری سعید سمیت دیگر 4 نامعلوم افراد نے اغوا کیا۔ مقدمے کا متن پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ایک ملزم کی شناخت کر لی گئی ہے۔ صہیونی فوج کی بربریت جاری، شمالی غزہ میں آخری فعال کمال عدوان اسپتال کو آگ لگا دی، ڈاکٹر مریضوں اور عملے سمیت درجنوں اموات، اسرائیلی فوج نے ڈائریکٹر اور میڈیکل اسٹاف کو حراست میں لے لیا۔ غزہ سٹی، بیت حنون، طولکرم، صابرہ، المواسی اور جبالیہ میں بھی حملے، 32 فلسطینی شہید، القصام بریگیڈ سے جھڑپوں میں ایک صہیونی فوجی ہلاک۔